الارض۔ اور آگے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ، کون ہے الذی وہ یشفع جو شفاعت کرے، جو سفارش کرے، عندہ اس کے پاس، اللہ کے پاس قیامت کے دن کوئی سفارش کرے گا الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر؟ نہیں، کوئی نہیں ہے اللہ کے اذن کے علاوہ، اللہ کی اجازت کے علاوہ کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا قیامت کے دن۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت اور ایک وصف بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی جو عظمت خداوندی وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ مختار کل ہے، پوری کائنات کا حکمران ہے اور بادشاہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے میرے پیغمبر کو سورہ اخلاص میں کہ اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہ بڑا باروب ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہ جلال والا خدا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ کا جو وصف ہے جلال والا، وہ اپنا وصف ظاہر کریں گے جلال والا۔ جب اللہ جلال میں ہوں گے قیامت کے دن تو کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے لب کشائی کرے۔ اس لیے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی ہے جو اللہ کے سامنے لب کشائی کر سکے، اللہ کی شفاعت کر سکے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر، ہاں اجازت دے گا تو شفاعت ہو جائے گی، اجازت کے بغیر کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ یہ جو عام طور پر قرآن کریم میں ہے نا، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو ہمارے سفارشی ہیں قیامت کے دن اللہ سے سفارش کر کے ہمیں جنت لے جائیں گے، یہ جو کفار کے متعلق ہے، جو ہلاک کے متعلق ہے، کہ وہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ لوگ بھی اتنے پاورفل ہیں کہ خدا کا مقابلہ کریں گے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو شفاعت کیسے کرے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجازت، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں جس کو، اور اجازت کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے مقربین ہے، جو اللہ کے مخصوص بندے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو اجازت ملے گی۔ جب ان کو اجازت ملے گی تو وہ شفاعت کریں گے۔ آج کل اللہ معاف فرمائے، یہ جو جاہل قسم کے پیر اور جاہل قسم کے مرید، جاہل پیر دنیا میں توحید کا حلیہ بگاڑ کر دیا انہوں نے۔ جو جاہل پیر ہیں کیا کہتے ہیں؟ بس ہمارے لیے منتیں مانو، ہمیں نیاز دو، بس تم فارغ ہو، جنت ہم تمہیں لے جائیں گے۔ پہلے تم خود تو جنت چلے جاؤ، بڑے آئے ہوئے ہیں جنت لے جانے والے، لا حول ولا قوت۔ ایسی بات، ایسا دعویٰ تو اللہ کے انبیاء بھی نہیں کر سکے ہیں، جو یہ آج کل کے جاہل پیر کرتے ہیں۔ جو صحیح پیر ہیں، توحید پرست پیر ہیں، توحید کی دعوت دینے والے پیر ہیں، ان کو تو سلام ہے، وہی تو رہنما ہے، وہی تو ہادی ہیں اصل میں۔ لیکن یہ جو جاہل پیر ہیں، اللہ ان سے پوچھے گا۔ اور جاہل مرید، بعض جناب انہوں نے جاہل مرید، دیکھیے یہ جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں، ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، یہ تو ہادی تھے، یہ تو ہدایت یافتہ لوگ خود بھی تھے، لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف ترغیب دینے والے تھے۔ آج کل اگر ان کا نام لے کر ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، کتنے عظیم انسان تھے، کتنے بڑے ولی اللہ تھے، پیران پیر تھے، لیکن آج کل لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ان کو؟ نعوذ باللہ، تو بہت سارے لوگوں نے خدا تک ان کو کہہ دیا، نعوذ باللہ۔ ایک مولوی کی تقریر میں نے سنی، عجیب بات کہتے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو، مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کا معجزہ تھا، اللہ نے پاک نے معجزہ دیا تھا، تو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اٹھو، مردہ اٹھ جاتا تھا۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ شیخ صاحب اب کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جاؤ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قم باذنی تو پیغمبر بھی نہیں کر سکتے، عجیب بنا رکھا۔ اور پھر جناب اتنا اختیار دے دیا پیران پیر کو کہ ایک دن بہت سارے ہزاروں روحیں قبض کر لی۔ اسرائیل علیہ السلام نے تو جناب لے جا رہے تھے، تو کسی نے شکایت کر دی پیران پیر سے، ان کو غصہ آیا، ہاتھ بڑھایا تو ساتویں آسمان سے وہ چادر، جو چادروں میں روحیں ڈال کے لے جا رہے تھے، کھینچ لے وہ سارے روحیں برآمد۔ عجیب الٹی سیدھی باتیں کرنا پیران پیر رحمہ اللہ تعالی انہوں کے خلاف۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے، ایک ولی، ایک کامل تھے، لیکن نہ وہ خدا تھے نہ وہ رسول تھے۔
رسول یہ بات نہیں کر سکتے تو خدا پیران پیر کیسے کر سکتے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت یہاں بیان ہو رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن جس کو اجازت ملے گی وہ شفاعت کر سکے گا، اللہ کی اجازت کی، اور اللہ کا روب ہوگا، جلال ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے اجازت دیں گے، جب مجھے اجازت دیں گے تو پھر سب سے پہلے میں اللہ کے عرش کے سامنے اللہ رب العالمین کو سجدہ کروں گا۔ جب سجدہ کروں گا پھر روؤں گا، پھر دعا کروں گا، پھر استدعا کروں گا، پھر فریاد کروں گا، اور پھر حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے ارفع راسک، میرے حبیب اپنے سر اٹھائیے، سوال کیجیے، آپ سوال کیجیے مجھ سے تو آپ کو میں عطا کروں گا۔ ہاں تو یہ ہے نا اصل حقیقت کہ اللہ کے رسول عاجزی فرمائیں گے، دعا کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے، باقی انبیاء کے دعا کو قبول فرمائیں گے۔ باقی یہ کہنا کہ بس جناب ہمارے نبی ہیں تو بس ٹھیک ہے، ہم ایسے اس طرح کا نہیں کہنا، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری جگہ میں آگے چل کر انشاءاللہ پڑھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ اللہ اکبر! آج پوری دنیا میں سب سے بڑی آبادی عیسائیوں کی ہے نا۔ عیسائی کیا کہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے ہیں اور خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تینوں خداؤں میں سے ایک خدا کہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اتمام حجت کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے، اپنے محبوب پیغمبر سے فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، میرے پیغمبر، میرے عیسیٰ، کیا آپ نے کہا تھا لوگوں سے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے معبود بناؤ، میری ماں کو معبود بنا لو؟ کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے؟ جیسے آج کل عیسائی یہی کہتے ہیں، ان سے پوچھو تو وہی کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے، لا حول ولا قوت، جھوٹ بولتے ہیں ان کے خلاف۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، رسول ایسے کہہ سکتے کہ میری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ دو؟ نہیں۔ تو جب یہ دعویٰ، جب یہ ایک عجیب تہمت ہے، الزام ہے ایک نبی پر، تو حدیث پاک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب یہ الزام اپنے اوپر سنیں گے کہ میں نے لوگوں سے کہا ہے، میں نے تو پوری زندگی توحید کی دعوت دی ہے، لوگوں کو شرک سے بچایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، اور لوگ میرے خلاف اس طرح کی بات کی ہے انہوں نے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بول نہیں سکیں گے۔ اللہ کا جو جلال، اللہ کا روب، اللہ کا دبدبہ، عیسیٰ علیہ السلام سکتے میں آ جائیں گے، ان پر سکتہ طاری ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے 500 سال تک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے رہیں گے۔ وہ تو بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، 500 سال تک کھڑے رہیں گے، اور 500 سال کے بعد وہ بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ عرض کریں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یار نہیں اللہ جی میں نے تو ایسی بات نہیں کی، یہ بھی ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ پیغمبر کو تو اللہ کے سامنے جب بولتا ہے تو بڑے ادب کے ساتھ کیا کہیں گے کہ اللہ، قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرے محبوب اللہ رب العالمین، میرے معبود، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے۔ وہ آیت مجھے یاد نہیں، ذہن میں نہیں آ رہی، اس طرح کی ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب، اگر میں نے ایسی کوئی بات کی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین خود فرمائیں گے کہ میرے پیغمبر نہیں، ایسی بات آپ نے نہیں کی ہے۔ یہ عیسائیوں کے لیے اتمام حجت، یہ پوری دنیا میں دیکھو یہی کہتے رہے۔ تو ایک پیغمبر اللہ کے سامنے کتنی عاجزی سے کھڑے ہوں گے، اور اللہ کا روب ہوگا، جلال ہوگا۔ تو یہ جو جھوٹے پیر ہیں گندے، جنہوں یہ کریں گے شفاعت، یا یہ جو جھوٹے مرید ہیں، انہوں نے بس ہر کسی کو جناب اگلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اس کی شکل صورت اولیاء سے نہیں ملتی، اور وہ جناب یہ شف والا شف کرتا ہے۔ قرآن کریم کا دم کیا کرو، موبائل میں کیسے دم ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت! کیا انہوں نے اسلام کو آسان کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے کون شفاعت کر سکتا ہے؟ بس اتنا جان لے کہ وہ رب العالمین محض اپنے فضل و کرم سے اپنے کچھ مخصوص اور اپنے مقرب بندوں کو اجازت فرمائیں گے،
اس کے بعد پھر اللہ کے مقرب بندے شفاعت کریں گے اور اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ دوسری جگہ ہے نا قرآن کریم میں سورہ نبا میں ہے، یوم یقوم الروح والملائکہ، کتنی سخت آیت ہے۔ یوم یقوم الروح، قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس دن روح کھڑے ہو جائیں گے، یعنی کون؟ روح الامین لقب ہے نا ان کا، سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا۔ روح الامین کھڑے ہو جائیں گے، جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام انبیاء پر وحی اتارنے والے پیغمبر ہیں، والملائکہ اور تمام فرشتے بھی کھڑے ہو جائیں گے، صفن لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، لا یتکلمون، بول نہیں سکیں گے، الا من اذن لہ، ہاں اگر اللہ کسی کو ان میں سے اجازت دے تو وہ بول پڑے گا، الا من اذن لہ الرحمن، جس کو رحمان رب رحمان اجازت نہ دے، وقال صوابا، اور اس کی بات بھی درست ہو، بات اس نے اچھی کہی ہو دنیا میں، تو دنیا میں اچھی بات فرشتوں نے کی ہے نا، انبیاء نے اچھی بات کی ہے، اولیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، انہوں نے اچھی بات کی ہے تو ان کی شفاعت قابل قبول ہے، اور جنہوں نے دنیا میں اچھی بات نہیں کی ہے، یہ جو جھوٹے پیر ہیں، یہ وقال صوابہ کا یہ مطلب ہے، جنہوں نے دنیا میں غلط باتیں کی ہیں، توحید کے خلاف باتیں کی ہیں، بالکل وہ اولیاء نہیں ہیں، وہ وقال صوابہ کے زمرے میں نہیں آتے، جب وقال صوابہ کے زمرے میں نہیں آ سکتے تو شفاعت بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ہے کسی میں جرأت ہے کہ وہ اللہ کی اذن اور اجازت کے علاوہ شفاعت کر سکے؟ کوئی نہیں کر سکے گا۔ باقی آدھی آیت رہ گئی، وہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ